اور وہ ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے۔ اب اسی طرح اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ آیت 187 میں ارشاد فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم۔ اب یہاں سے واپس روزوں کا تذکرہ شروع ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا۔ دراصل یہ بات ذہن نشین رکھ لیں کہ جو یہودی امت تھی ان کے اوپر جو روزے کا ٹائم تھا وہ عشاء کی نماز سے لے کر روزے کا ٹائم شروع ہو جاتا تھا۔ مطلب عشاء کی نماز کا وقت ہوا تو اب وہ نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ جماع کر سکتے ہیں عشاء سے۔ اور اگر کوئی مغرب بعد ہی سو گیا اور ابھی عشاء کا ٹائم شروع نہیں ہوا لیکن اگر سو گیا تو بھی اس کا روزہ شروع ہو گیا، اور پھر وہی دوسرے دن مغرب تک اتنا لمبا روزہ ہوتا تھا۔ تو اب جب اسلام میں جب روزے فرض کیے گئے تو آغاز میں بھی ایسا ہی تھا، مسلمان بھی عشاء کی نماز سے لے کر دوسرے دن مغرب تک روزہ رکھتے، کھانا پینا جماع سب کچھ بند۔ لیکن دراصل معاملہ یہ ہوا کہ ایک صحابی رسول تھے۔ اب آپ دیکھیں نا ہمارے رسول کو اپنے صحابہ سے کتنا پیار تھا۔ ایک صحابی رسول تھے، وہ دن بھر روزہ رکھ کے گئے، کام کیا، اور کام کر کے جب واپس آئے تو مغرب کا وقت ہوا، انہوں نے افطار کیا اور انہوں نے اپنی بیگم کو کہا کہ مجھے کھانے کے لیے کچھ دو۔ اب ادھر وہ چونکہ دن بھر کے تھکے آ رہے تھے تو ان کی بیوی ادھر کھانا بنانے میں مصروف ہو گئی، اور یہ صحابی رسول چونکہ دن بھر کے تھکے تھے، روزہ تھا، تو یہ لیٹے تو ان کو آنکھ لگ گئی۔ اور اب حکم یہ تھا اگر تم سو گئے مغرب بعد تو وہیں سے تمہارا روزہ شروع۔ اب یہ سو گئے، جب اٹھے نیند سے تب بیوی نے کھانا پیش کیا تو انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا، کہا میرا روزہ شروع ہو گیا، اب میں نہیں کھا سکتا۔ اور پھر یہ دوسرے دن بھی گئے کام پر، محنت مزدوری کی، سخت کام کیا، تو دوپہر ہی کے وقت میں بے ہوش ہو کر کے گر گئے۔ ان کو اٹھا کر کے لایا گیا گھر، اور یہ معاملہ جب ہمارے نبی تک پہنچا کہ یہ ایسا ایسا معاملہ ہے، تو پھر ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اب جو ہمارا روزہ عشاء سے شروع ہونے والا تھا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ تمہارا روزہ عشاء سے شروع نہیں ہوگا بلکہ طلوع فجر سے شروع ہوگا، صبح سحر کے وقت سے تمہارا روزہ شروع ہوگا۔ تو اب یہ پوری رات ہم کو مل گئی کھانے پینے جمع کرنے کے لیے، تو کتنا محبوب ہے وہ اللہ کا رسول کہ امت کا درد نہیں دیکھا جاتا، اور اس کی خواہش اور تمنا کے لیے خدا فرض کے احکامات کو تبدیل کر دیتا۔ تو اب یہ معاملہ ہوا روزے کے تعلق سے، لیکن چونکہ یہودیوں کے اندر عشاء سے شروع ہو جاتا تھا روزہ، پھر اس کے بعد مسلمانوں کا تو فجر سے شروع ہونے لگا، یہودیوں کا عشاء سے شروع ہونے لگا، تو اب چونکہ رات میں مسلمان تھوڑا جھجکتے تھے، رات میں کھانے پینے سے اور بیوی سے ہم بستری کرنے سے مسلمان تھوڑا جھجکتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ پہلے جو ہے تو رات سے شروع ہو جایا کرتا تھا، اس وقت میں وہ کھاتے پیتے نہیں تھے، لیکن اب کھا رہے تو تھوڑی سی جھجک ان کو محسوس ہوتی۔ اب اس کو آپ ایسا سمجھے جیسے کہ ہم پورا مہینہ رمضان کا روزہ رکھتے ہیں اور عید کا دن جب آتا ہے تو مٹکے کے پاس پانی پینے کے لیے جاتے ہیں، تو تھوڑی سی جھجک ہم کو محسوس ہوتی ہے، یار میرا روزہ تو نہیں ہے۔ تو ویسا ہی ان کے ساتھ بھی ہونے لگا کہ پہلے تو رات میں نہیں کھاتے پیتے تھے، لیکن اب حکم آ گیا کھانے پینے کا، تو اب تھوڑی جھجک ان کو محسوس ہوئی اور اپنی بیوی سے مباشرت کرنے سے وہ بچنے لگے۔ تب یہ معاملہ حضور تک پہنچا تو اللہ نے آیت نازل فرمائی اور کہا تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحم فرمایا، اور اسے آگے فرمایا